شیخ مرتضی انصاری کی والدہ ضعیف تھی نا، تو اپنے کاندھے پہ بیٹھال کر جی اپنی ماں کو حمام تک لے جاتے تھے۔ کس طرح سے آیت اللہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی امام سے ملاقات، یعنی یوں کہا جائے کہ ان کی نظر کرم، کیسے وہ واقعہ بیان فرمائیں؟ شیخ انصاری کی ملاقات بھی الگ انداز کی ہے، نقل بھی سے سید علی شستری نے کیا، یہ خود ایک بزرگ عالم دین ہے اور صاحب کرامات ہے۔ جی شیخ علی سید علی شستری کہتے ہیں کہ ہمارا اور شیخ انصاری کا ایک دستور تھا، جو خصوصی زیارتیں ہوتی تھی نا کربلا کی، جی جی یہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم لوگ خصوصی زیارت کا، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں مخصوصی زیارت، ہاں جب بھی مخصوصی زیارت کا وقت آتا تھا تو میں اور شیخ انصاری ساتھ میں کربلا جاتے تھے، اچھا، اور 3 دنوں تک وہاں قیام کرتے تھے، کربلا میں ٹھہرتے تھے، اور 3 دنوں کے بعد جو ہے ہم لوٹ آتے تھے۔ اور یہ ہمارے روایت میں کہ زور فن شریف، زیارت کرو لوٹو، زیادہ دن وہاں پر نہ ٹھہرو کہ عام حالات تمہارے لیے ہو جائیں۔ جی یہ 3 دن قیام کرتے تھے، لوٹ آتے تھے۔ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک مرتبہ میں شیخ انصاری کے ساتھ گیا، یعنی حسب دستور گیا، اور جب تیسرا دن آیا تو شیخ انصاری نے مجھ سے کہا کہ کل نجف لوٹنا ہے، تو کہا میں نے بھی کہا جی کل نجف لوٹا جائے گا۔ کہا اب رات ہوئی، ہم لوگ سونے کے لیے تیار ہوئے، ہم سو بھی گئے۔ نصف شب، آدھی رات کو میں نے دیکھا کہ شیخ عمامہ پہن رہے ہیں، ابا کبا پہن رہے ہیں اور نکل رہے ہیں۔ کہا مجھے بہت تعجب ہوا کہ اس رات کے پہر کہاں جا رہے ہیں؟ جی کہ مجھے یہ ڈاؤٹ ہوا کہ لگ رہا ہے یہ بھول گئے، یعنی ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ابھی رات ہے، صبح نہیں ہوئی ہے، یہ سحر کا وقت سمجھ کے جا رہے ہیں۔ اور یہ بھی ناظرین ذہن میں رہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، اس زمانے کے جب لوگ چراغ جلا کر کے روشنی کا انتظام کرتے تھے۔ کہ مجھے لگا کہ یہ سحر سمجھ کے نکل رہے ہیں کہ چلے سحر کا وقت ہو، تہجد کا وقت ہو گیا، جبکہ ابھی نصف شب ہے۔ کہ میں بھی ان کے پیچھے جو ہے نکلا کہ کہاں جا رہے ہیں بھائی یہ؟ اب جو میں ان کے پیچھے نکلا تو میں نے دیکھا کربلا کی گلیوں کو پار کرتے 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 جہاں سے کربلا بغداد کی طرف سے، جب آپ کربلا میں انٹر ہوں تو وہاں اس زمانے میں دروازہ بغداد کہلاتا تھا۔ یہ دروازہ بغداد میں نہیں تھا، یہ کربلا میں تھا، لیکن چونکہ احسن تو کا دروازہ بغداد کے پاس ایک جھوپڑی معمولی سا گھر ایک عرب کا تھا، وہاں میں نے دیکھا جا کر شیخ انصاری کھڑے ہوئے، کہتے ہیں سلام علیکم۔ ہاں، اندر سے جواب آیا وعلیکم السلام۔ پھر اس کا شیخ انصاری کسی سے بات کریں، اب انہوں نے نہیں دیکھا کس سے بات کر رہے ہیں۔ اچھا، شیخ انصاری کسی سے بات کر رہے ہیں، کیا اجازت ہے کہ کل میں نجف لوٹ جاؤں؟ اچھا، ہاں، تو انہوں نے فرمایا کہ کیا وہ کام جو ہم نے کہا تھا وہ ہو گیا؟ کہا نہیں وہ تو نہیں ہوا۔ کہا تو اجازت نہیں ہے۔ اچھا، یہ آپ باہر کھڑے ہو کے سن رہے ہیں؟ یہ سن رہے تھے سید علی شستری، کہتے ہیں اب شیخ یہ ہو گئے، انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں آپ کو کل نہیں جانا۔ کہا میں جلدی سے لوٹ آیا تاکہ شیخ انصاری کو خبر نہ ہو کہ میں ان کے پیچھے نکلا تھا۔ اچھا، کہا صبح ہوئی تو میں نے شیخ انصاری سے کہا آپ نے تو کہا تھا چلنے کے لیے نجف، چلیے۔ کہ انہوں نے کہا نہیں آج نہیں جائیں گے، بعد میں جائیں گے۔ کہ پھر رات کی اسی پہر، رات آئی، رات کے اسی پہر دوبارہ شیخ انصاری اسی گھر کی طرف، اچھا، سلام وعلیکم السلام۔ پھر اذن طلب کیا کہ کیا کل میں جا سکتا ہوں؟ آواز آئی کہ وہ کام ہوا کہاں؟ کہ بالکل جا سکتے ہو۔ اچھا، لوٹ آئے ہم، ٹھیک۔ پھر حسب دستور یہ جلدی آگے سو گئے تاکہ شیخ کو، اب یہ بھی کوئی معمولی شخص نہیں تھے، سید علی شستری اتنی دیر میں سمجھ گئے۔ مجھ جیسا آدمی ہوتا تو نہیں سمجھ پاتا کہ شیخ انصاری کی ملاقات کس سے ہوئی۔ جی، صبح ہوئی تو انہوں نے پوچھا کس انداز سے معلوم ہے؟ کہا کہ شیخ یہ بتاؤ کہ قیام وہاں کرنے کے بجائے کیوں قیام حرم کے صحن میں نہیں کیا؟ جی، کیوں قیام حرم کے حجرے میں نہیں کیا؟ واہ، دیکھیں جملوں پہ توجہ فرمائیے، وہاں قیام کرنے کے بجائے کیوں حرم کے صحن میں قیام نہیں فرمایا اور کیوں حرم کے حجرے میں قیام نہیں فرمایا؟ شیخ نے ابتدا میں چاہا کہ ایسے بات کریں کہ کیا بات کرو مجھے خبر نہیں ہے۔ شیخ نے کہا کیسی بات کرو، کس موضوع پہ بات کرو؟
کہا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ صاحب الامر نے اچھا امام اس وقت نے جگہ پر قیام کرنے کے بجائے حرم میں کیوں نہیں قیام کیا؟ اوہو شیخ سمجھ گئے کہ یہ جان گئے کہ میں نے حضرت سے ملاقات کیا ہے۔ اچھا شیخ کو اب بھی یہ نہیں پتا تھا کہ میں نے دیکھا ہے، وہ چونکہ میں خود صاحب کرامت تھا تو شیخ یہ سمجھے تھے اپنی کرامتوں سے سمجھے ہوں گے، اچھا اب بھی شیخ کو یہ نہیں تھا کہ انہوں نے دیکھا ہے۔ شیخ نے فرمایا کہ در حقیقت وہاں اب یہاں پہ بھی ہمارے لیے درس ہے۔ شیخ نے فرمایا کہ حضرت حجت نے وہاں قیام کیا، صحن حرم میں اس وجہ سے قیام نہیں کیا تاکہ حرم کی حرمت باقی رہے، چونکہ نارمل طریقے سے آپ حرم میں نہ جا کے بیٹھیے اور کھائیے پیجیے یہ وہ، لہٰذا حضرت نے وہاں قیام کیا، حجرہ حرم میں قیام نہیں فرمایا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ دوسرا سوال ہے کہ وہ جو بار بار تم سے کہتے تھے حضرت کہ تم نے اس کام کو انجام دیا یا نہیں کیا، اور تم کہتے تھے نہیں کیا، وہ کیا کام تھا؟ اب شیخ سمجھ گئے کہ یہ باقاعدہ میرے پیچھے آئے تھے۔ اچھا شیخ نے فرمایا کہ دیکھو وہ پہلی بات میں صرف تم سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ امام سے میری ملاقات ہوئی، اور جب تک میں زندہ ہوں اس راز کو فاش مت کرنا۔ اچھا اور وہ جو دوسری بات تم پوچھ رہے ہو نا بار بار کہ وہ کیا بات تھی، تو وہ راز میں سے ہے، میں اسے نہیں بتاؤں گا۔ شیخ نے نہیں بتایا، نہیں بتایا۔ شیخ کی ملاقات حضرت حجت سے باقاعدہ کئی مرتبہ ہوئی ہے۔ جب بھی حضرت سے ملاقات کرتے تھے زیارت جامع کبیرہ پڑھتے تھے، اچھا خاص علمی مشکلات کو اپنی حضرت سے حل کرواتے تھے، یعنی شیخ مرتضیٰ انصاری۔ اگر بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، حالانکہ بہت اگر ناظرین نے غور کیا ہو تو خود آپ کی شخصیت کے سلسلے سے بہت سی باتیں آپ نے بتائی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اور بھی ان کی شخصیت کے سلسلے سے، کیونکہ ہمارا وہ سوال کہ آخر ان کے اندر وہ کون سی کوالٹیز تھیں کہ جن کی بنا پہ امام سے آپ کی ملاقات ہو رہی ہے، تو وہ آپ یعنی علماء جب بتاتے ہیں، آپ سے پہلے بھی جو ایپیسوڈز وغیرہ ہوئے تو اس سے ایک ہمیں بھی کچھ سیکھ ملتی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی ذرا روشنی ڈالیں۔ یہ سوال بھی بہت اہم ہے کہ اگر آپ غور فرمائیں کہ کسی ذات سے ملاقات کس بنیاد پر ہوتی ہے، اس کے اندر کون سی کوالٹی، اگر آپ شیخ انصاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو بڑی خصوصیات ہیں، بڑے امتیازات ہیں اس ذات کے، ایک پیغمبر کی حدیث ہے، اس حدیث کو میں بیان کروں اور پھر آپ شیخ کی خصوصیت دیکھیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں من رزقہ اللہ حب الائمۃ، جس کو اللہ ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ادا کر دے، فقد اصاب خیر الدنیا والآخرہ، اسے دنیا و آخرت کی تمام نیکیاں دے دی گئی ہیں۔ جی لیکن پھر پیغمبر نے فرمایا کہ اس محبت کی 20 نشانیاں ہیں۔ اچھا اب وہ وقت نہیں ہے میں فقط شیخ کی ممتازی کیفیت کو بیان کرنے، فرمایا پہلی چیز محب اہل بیت میں زہد ہونا چاہیے، یعنی دنیا سے وابستہ نہ ہو، اور آسان کرو دنیا کا اسیر نہ ہو۔ زاہد کا مطلب یہ نہیں ہوتا جس کے پاس دنیا نہ ہو، جی ہمارے ہاں زہد کا معنی تھوڑا غلط ہے، دنیا ہو اس کے پاس جی لیکن دنیا کا اسیر نہ ہو، ہاں اسے کہا جاتا ہے زاہد۔ اچھا پہلی علامت زاہد ہو، دوسری علامت حرص علی العمل، نیک کاموں کی نسبت حریص ہو۔ ہم جس طرح دنیا کی نسبت حریص ہوتے ہیں، جی ہمیں کہاں ہونا چاہیے حریص؟ نیک کاموں، یعنی اپنی زبان میں کہا جائے جیسے ہم لوگ کہتے ہیں لالچی، لالچی انسان اس معاملے میں وہ اس معاملے میں یہ نہیں کہ 3 رکعت نماز پڑھ لے چلو چلے گا کافی ہے، ہم لوگ الٹا کرتے ہیں نا، دنیا کے معاملے میں ہم قناعت نہیں دکھاتے، جی آخرت کے معاملے میں ہم ایسی نماز پہ بھی قناعت دکھاتے ہیں کہ کبھی تصویر رہ جاتی ہے، جی کہتے چلو یہ واجب تک کر دیا۔ تو یہ 2 کوالٹی آپ شیخ مرتضیٰ انصاری کی زندگی میں پورا زہد، دنیا کی نسبت اسیر نہیں، زاہد اس قدر ہیں شیخ مرتضیٰ انصاری۔ میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا کہ ان کے بھائی نے جی ایک مرتبہ ان کی دعوت کیا اور کافی ان کے دوستوں کو بھی بلایا، شیخ گئے کھانا کھانے، اور ان کے بھائی ان کے شاگرد بھی تھے۔ اچھا کھانا کھانے کے بعد شیخ مرتضیٰ نے فرمایا کہ یہ اتنا انتظام آپ نے کس پیسے سے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی جان پورے سال جو شہریہ ملا ہے آپ کی جانب سے، چونکہ وہ طالب علم تھے لہٰذا شہریہ دیتے تھے، تو اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچا کے میں نے اس دعوت کا انتظام کیا، اچھا پورے سال کے شہریے کو بچایا تو ایک دعوت کیا۔
شیخ مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا خرچ کم میں بھی ہو سکتا ہے. اچھا. کیونکہ یہ دعوت کا پیسہ بچنا یہ بتاتا ہے کہ وہ پیسہ زیادہ تھا. تاریخ میں ملتا ہے کہ اب شیخ نے ان کو اتنا شہریہ دینا شروع کیا جو دعوت کا پیسہ کٹ جائے جہاں سے. جی. یہ ہے شیخ کا انداز. اوہو. لوگ بتاتے ہیں کہ شیخ مرتضیٰ انصاری جو پوزیشن لباس کی گھر کی مرجع بننے سے پہلے تھی وہی مرجعیت کے بعد تھی. جی. جس وقت آپ اس دنیا سے گئے ہیں آپ مقروض گئے ہیں اور آپ کے پاس مالیت اتنی ہی تھی جتنا آپ کے اوپر قرض تھا. اچھا. بس آپ یہاں غور کریے اس آدمی کی کوالٹی میں. ایک چیز اور عرض کروں جلدی سے کیونکہ ہمارے نوجوانوں کے لیے بھی درس ہو. شیخ مرتضیٰ انصاری کی جی ایک بہت اہم خصوصیت تھی جو آج ہمارے دور میں کم لحاظ ہو رہا ہے، ماں کا احترام. اچھا. یہ شیخ کی زندگی میں بتانا بہت ضروری ہے کہ ایک سکسیس آدمی نے کیا کیا. ہم دنیاوی لحاظ سے بہت لوگوں کو سکسیس کہتے ہیں. خوب شیخ مرتضیٰ انصاری دنیا اور آخرت دونوں لحاظ سے سکسیس ہیں. خوب ان کی ذات کی کوالٹی کیا ہے؟ جی. ماں کا احترام بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ. میں نے خود دیکھا تاریخ کی کتابوں میں کہ اس زمانے میں عورتوں کے لیے تو حمام گھروں میں نہیں ہوتا تھا، نہ مردوں کے لیے. حمام کے لیے خاص جگہیں ہوتی تھیں. عورتوں کا حمام الگ ہوتا تھا، مردوں کا حمام الگ ہوتا تھا. شیخ مرتضیٰ انصاری کی والدہ ضعیف تھی نا، تو اپنے کاندھے پہ بیٹھال کر جی اپنی ماں کو حمام تک لے جاتے تھے. جب تک وہ حمام میں ہوتی تھی آپ باہر کھڑے ہو کر انتظار. اور معلوم یہ وقت کب کا تھا؟ جب وہ مرجع وقت تھے. ہم لوگ 2-4 کتابیں پڑھنے کے بعد یہ کیا سوچتے ہیں کہ باپ کا احترام بھی ہمارے پر واجب نہیں ہے. شیخ مرتضیٰ انصاری مرجع وقت بعض شاگردوں نے ٹوکا کہ آغا آپ مرجع وقت ہو، آپ اپنی ماں کو لے کے آتے اپنے شانوں پہ بیٹھال کے پھر یہاں پر کھڑے رہتے ہو. شیخ مرتضیٰ انصاری نے کہا تم لوگوں کو کیا معلوم، جب میری ماں میرے شانے پہ قدم رکھتی ہے تو علم کی کتنی گرہیں جو بہت فکر و غور کے بعد نہیں کھلتی، ماں کے پیروں کی برکت سے وہ مشکلات حل ہوتی. سبحان اللہ. اب دیکھ رہے ہیں شیخ انصاری، میں نے خود تاریخ میں دیکھا جب ماں مری ہیں شیخ انصاری کی تو اس طرح رو رہے تھے جیسے کوئی چھوٹا بچہ رو رہا ہو. تو لوگوں نے ہوتا ہے نا ہمارے یہاں کبھی کبھار گھٹ گھٹ کے آدمی روتے کہ ہماری اتنی بڑی پوزیشن ہے اب ہم بے ساختہ کیسے روئیں. کسی نے آ کے کہا آپ مرجع وقت ہیں ایسے رو رہے ہیں. کہ تمہیں پتہ ہی نہیں نا کتنی بڑی نعمت مجھ سے لے لی گئی. یہ شیخ انصاری کی زندگی کی امتیازی کیفیتیں ہیں جو ہم لوگوں کو لحاظ کرنا پڑے گا. شیخ انصاری کی زندگی میں زیارت عاشورہ روزانہ پڑھتے تھے. 100 سلام، ہم لوگ کیا کرتے ہیں ایک سلام پڑھنے تو بڑی بات ہے. 100 سلام اور 100 لعنت جو ہے سب یہ روزانہ زیارت جامع کبیرہ روزانہ، ایک جز قرآن روزانہ. یہ شیخ کی زندگی کے دستور تھے. اتنی کتابوں کے باوجود اتنے لوگوں کو پڑھانا ساتھ میں، مرجعیت ساتھ میں. ہم آپ کبھی آ کر کہتے ہیں ارے کہاں وقت ہے ہماری زندگی میں. میں یہی کہتا ہوں کہ ہماری زندگی میں وقت اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ ہم وہ کام نہیں کرتے جہاں سے زندگی میں وقت آتا ہے. یعنی یوں کہا جائے کہ برکت نہیں ہے. احسن تم وقت میں جو برکت نہیں ہے چونکہ برکت والا آپ کام ہی نہیں کر رہے. زیارت جامعہ پڑھو گے تو تمہارے وقت میں برکت آئے گی. زیارت عاشورہ پڑھو گے تو تمہارے وقت میں برکت آئے گی. تم زیارت عاشورہ اس وجہ سے نہیں پڑھتے کہ تمہارے پاس وقت نہیں. پڑھو وقت آ جائے گا.